बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। सनम जावेद, जिसकी इतनी कंपेन चलाई गई, इतना शोर व होहा किया गया, वो मरीम नवाज़ के हलके NA 119 लाहौर से इलेक्शन से दस्तबरदार हो गई हैं। इसकी क्या चक्कर है, असल चक्कर क्या है, वो मैंने आपको बताना है। और ये करेंसी नोट सारे के सारे ख़त्म, इस पर भी बात करनी है। और जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, हमारे व्हील चेयर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, अल्लाह के करम से, आपके तावन से। और जो बिस्तरों की तकसीम है वो भी जनाब धड़ाधड़ जारी है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। बहुत नमूनिया फैल चुका है बच्चों में, बुज़ुर्ग हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड उनकी आ रही है मैदानी इलाकों में। अभी तक धुंध है, ख़त्म नहीं हो पा रही है, सर्दी शदीद है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले आ जाइए, कल स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया बहुत सारी बातें और भी, और ये भी कि करेंसी नोट जितने की जितने हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि तमाम करेंसी नोट्स को तब्दील किया जाएगा, नए करेंसी नोट्स आएंगे और ये करेंसी नोट ख़त्म। अच्छा, अब इसमें क्यों इस असर से हुआ क्यों है? क्योंकि जाली नोट्स की बहुत ज़्यादा शिकायत थी। अब और तो और कुछ इस तरह की भी शिकायत आई हैं कि लोग बैंकों से ले आते हैं, ATM से निकलवाते हैं, उसमें भी जाली नोट्स कुछ आ रहे हैं। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा, मतलब ये अब आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो बड़े नोट्स हैं, 5000 का नोट, इसमें जालीपन बहुत ज़्यादा, और नोटों में भी बहुत ज़्यादा है वग़ैरह। तो अब बात ये है कि क्या, अब दूसरा सवाल ये है कि क्या नए नोट्स के आने से, पुराने नोट्स के ख़त्म होने से, अभी खैर ये भी नहीं बताया कि फ़ौरी तौर पे जो पुराने नोट्स हैं उनको मनसूख कर दिया जाएगा या नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उनको कहा जाएगा कि जी आप तब्दील करवा लें, या ये है कि उसका ये वो कह रहे हैं कि ये काम तकरीबन मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। अब मार्च तक कंप्लीट होता है या अप्रैल तक कंप्लीट होता है, तो इसके बारे में क्या होगा कि क्या फ़ौरी तौर पे मनसूख होंगे पुराने नोट्स, करेंसी नोट्स, या नहीं। अच्छा, अब इसमें कुछ मुआशी माहिरीन कह रहे हैं कि जी इससे कोई बहुत बड़ा खातिर खा फ़ायदा नहीं होने लगा। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब जब तक आप बड़े नोट ख़त्म नहीं करेंगे, ये जो 5000 वाला नोट है, ये जो रिश्वत सतानी का, ये जो करप्शन का गढ़ है, ये इसको जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। और दूसरे माहिरीन कहते हैं कि जी इंडिया ने भी बड़े नोट ख़त्म किए, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ, को बहुत, यानी इस तरह से नहीं है कि बिल्कुल ही जो मईशत सिर्फ उसी की वजह से उठान आ गया हो और ये मतलब सारी चीज़ें हों। तो अब देखते हैं कि भाई क्या करेंसी नोटों के, वो कह रहे हैं कि जी आप, ज़ाहिर है कि जब नए नोट आएंगे तो फिर आप छापेंगे बहुत ज़्यादा, पुरानों को आप अगर मनसूख करना है तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा छापने पड़ेंगे, और फिर इसी तरह से अगर आपने बहुत ज़्यादा छापे तो फिर आवाम के हाथों में वही नोट ही नोट आ जाते हैं, और जिससे इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, अफरात ज़र, महंगाई भी बढ़ती है, और जिससे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो ये कोई इतना खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। अब और फिर उसके बाद कुछ अब स्टेट बैंक या हुकूमत का ख्याल है कि इससे लोगों का काला धन सामने आएगा, कि जो लोगों ने नोट छुपाए हुए होंगे वो ज़ाहिर, वो इंडिया में भी ऐसे वो कतारें लग गई थी बैंकों के बाहर, और ये फिर काला धन सामने आएगा किसके पास कितना है। और अगर आपने यकदम मनसूख नहीं करना, और आपने तो बता दिया 2 महीने पहले खैर से, तो लोगों ने उसको वो अरेंज कर लेना है जिस तरीके से वो बंदोबस्त, चाहे वो जिन्स की फार्म में हो, चाहे वो दोबारा जमा करवाने की फार्म में हो, चाहे जिस तरीके से वो, जिनके पास अरबों रुपए हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, खरबों रुपए हैं, बल्कि अरबों डॉलर हैं, तो उन्होंने तो वो कर लेना है जब आपने 2 महीने पहले ही अनाउंस कर दिया। तो अब देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और खैर वही वाली बात है कि चाहे वज़ीरों मुशीरों के या ताजरों के दिन फिरें, अल्लाह करे कि आवाम के दिन भी फिरें, अल्लाह करे ख़वास के दिन हरदम फिरें, किसी को कोई इससे वो नहीं है, वो उनके फिरे हुए दिन हैं, लेकिन आवाम के दिन भी फिरें।
اللہ کرے۔ آ جائیں بھائی، یہ صنم جاوید صاحبہ جو کہ NA 119، جن کے والد صاحب فرما رہے تھے مختلف انٹرویوز میں کہ جی عمران خان کی خواہش ہے کہ صنم جاوید الیکشن لڑے۔ ہمیں تو پیغام آیا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ صنم جاوید الیکشن، انہوں نے پہلے انٹرویو دینا شروع کر دیے کہ جی صنم جاوید الیکشن لڑیں گی، اور لڑیں گی بھی مریم نواز کے مقابلے میں۔ اور پھر یوتھ ہی آپ کو پتہ ہے ان کا اپر چیمبر فارغ ہے، جدھر سے بھی جو پوسٹ آتی ہے خیر سے وہ شیئر کر دیتے ہیں، اور انہوں نے یوتھیوں نے یہ تماشا کرنا شروع کر دیا، جناب صنم جاوید کی کیٹ واک لگا رہے ہیں، کبھی مریم نواز کے ساتھ اس کی فوٹو لگا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی اس کی فوٹو لگا کے پتہ نہیں کیا کیا۔ یعنی وہ صنم جاوید جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے، جو اپنے شوہر کو چھوڑ کے، وہ جناب ایک لمبے عرصے تک زمان پارک میں رہ رہی تھی، اور وہ بھی میری عادت نہیں ہے کہ میں، کیونکہ میرے پاس الحمدللہ نیوز بھی ہوتی ہیں، اس پہ ایکسکلوسیو نیوز بھی ہوتی ہیں، اور اس پہ تبصرہ کرنا بھی آتا ہے، تجزیہ بھی دمنگ کرنا آتا ہے کہ میں اس طرح کی۔ لیکن ان کی اپنی ایک آڈیو، آپ کو پتہ ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ کسی اور کی آڈیو لیک ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ یہاں زمان پارک میں کیا تماشے ہو رہے ہیں۔ یہ میں کہتی ہوں کہ لڑکیوں کو کہ آپ رات کو گھر چلی جایا کرو، تو وہ رات کو بھی گھر نہیں جاتی، تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ آپ نے خود سنا ہوگا، میں اس طرح کی بات نہیں کرتا، لیکن اب وہ صنم جاوید صاحبہ جو پتہ نہیں کتنا عرصہ والدین کو چھوڑ کے، اپنے شوہر کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے، جو زمان پارک کی مکین تھیں، وہ اس زمان پارک کی مکین کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ پی ٹی آئی نے اس حلقے سے شہزاد فاروق کو، جو کہ عباد فاروق کے بھائی ہیں، اب وہی عباد فاروق جس کا ایک چھوٹا بچہ فوت ہو گیا تھا بیماری سے، اور عباد فاروق اس وقت 9 مئی کے اس میں وہاں پر قید ہے اور قید تھا، تو وہ اس حوالے سے پھر اس کے بعد جناب وہ چھوٹا بچہ اور اس معصوم بچے کی لاش پر ان یوتھیوں نے سیاست کی تھی، حالانکہ ان کو وہ بعد میں پتہ بھی چل گیا سب کو کہ وہ ان کو بیماری تھی بچے کو، کہ جی وہ والد کے داغ مفارقت، چونکہ وہ والد تھا نہیں تو اس وجہ سے وہ بچہ پریشان ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ یہ یوتھیوں کو پروپیگنڈا کرنا تو آتا ہے نا بھائی، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا، ان کے پورے نمبر ہیں اس میں۔ اب صنم جاوید کی جو ہے نا، جو بہن ہیں فلک جاوید، وہ خیر ویسے تو ان سے بھی 2 قدم آگے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پیار اور آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ، سارے پیغامات کا جواب ہے، صنم الیکشن نہیں لڑ رہی، مگر بے فکر رہیں، آپ اس کو اسمبلی میں ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بھائی اسمبلی میں کیسے دیکھیں گے؟ تمہاری عقل کا تو پہلے ہی بیڑا غرق ہے، یعنی یوتھی عقل سے یہ یوتھیوں کو خود سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا ایمان بالا فارغ ہے، یہ خود سمجھتے ہیں کہ ظفر نقوی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یوتھیوں کا ایمان بالا فارغ ہے، اور ان کو جو بھی بات کہیں وہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم دعائیں کر رہے ہیں۔ بھائی وہ اسمبلی میں جب وہ الیکشن نہیں لڑیں گی تو ان کی پارٹی تو ویسے ختم ہو گئی ہے، بلے کا نشان ویسے واپس ہو گیا ہے، ان کی مخصوص نشستیں بھی ختم ہو گئی ہیں، خواتین کی نشستیں بھی ختم ہو گئی ہیں، تو پھر اسمبلی میں کیسے اوپر مریخ سے کوئی ان کو پھینکے گا؟ وہ کس طرح سے اسمبلی میں آئیں گی؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہی فلک جاوید صاحبہ کہ ہم میاں شہزاد فاروق کی الیکشن کمپین صنم کی کمپین سمجھ کر چلائیں گے، پشپا کو ہر حالت میں شکست دینی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، آپ زبان کی شیرینی دیکھیے، چاشنی دیکھیے، اور پھر وہ انہوں نے ایک اور پوسٹ کی کہ صنم الیکشن نہیں لڑ رہی ہے کیونکہ میاں شہزاد فاروق بہترین انداز میں اپنی کمپین چلا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم مل کر پشپا کو عبرتناک شکست دیں گے۔ اب میں آپ نے دیکھا، آپ نے زبان کا انداز، آپ نے شیرینی، وہی یوتھیوں والی جو شروع ہی سے وہ تھے۔ یوتھی ابھی بھی ان کو کوئی امید ہے، یوتھیوں کو کوئی خوش فہمی ہے، امید تو نہیں میں کہہ سکتا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے 9 مئی کو، اور جو جیتیں گے بھی صحیح کو چند آزاد ان کا آپ حشر دیکھیے گا، کبھی وہ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے، یہ سب کو پتہ ہے۔ یہ یوتھی ایک یوتھیا مجھے ملا اور انہوں نے کہا جی کہ ووٹ دینے کا دل نہیں کرتا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی نقوی صاحب ووٹ دینے کا اس لیے دل نہیں کرتا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو آزاد ہیں نا، آزاد امیدوار، یہ ادھر ادھر کھسک جائیں گے،
تو پھر ہم ووٹ بھی دیں اور ہمارے ووٹ بھی ضائع ہو جائیں. مطلب اب یوتھیوں کو ابھی سے خدشہ ہے، اسی وجہ سے وہ قرآن پر حلف لے رہے ہیں. یہ صنم صاحبہ کا تو بہت سارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ پنکی کے ساتھ نہیں لگتی، اور پنکی نے اس کا پتہ کاٹا ہے، پنکی نے اس کا بستر گول کیا ہے، اور پنکی نے کہا تھا اس کو یہاں سے. بھائی اگر ان کے والد کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کی خواہش ہے کہ صنم الیکشن لڑے، ٹھیک ہو گیا نا، خان صاحب نے میسج کیا، خان صاحب کی خواہش ہے کہ، اور پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ صنم، اور تب تک پی ٹی آئی نے ٹکٹس بھی نہیں دیے تھے، اس پنجاب میں نہیں دیے تھے، باقی جگہوں پر. تو یہ NA-119 میں جب ٹکٹ تقسیم ہو رہے تھے تو پھر شہزاد فاروق کو کیوں دیا گیا؟ پھر صنم جاوید کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا؟ پھر شہزاد فاروق کو نہ ملتا نا. جیل کے اندر سے آپ الیکشن تو لڑ سکتے ہیں جب تک آپ کو سزا نہ ہوئی ہو تو، ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی صورتحال ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی چند روز پہلے ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے سیکیورٹی آفیسر، وہی جس نے عمران خان پر اربوں خرچے، یہ وہ گھمن صاحب، افتخار گھمن، ان کو ٹکٹ دیا گیا اور کہا گیا کہ عمران خان نے اسپیشل انسٹرکشنز دیے کہ افتخار گھمن کو ٹکٹ دو، اور جب ٹکٹ دیا گیا تو پھر اس کے بعد واپس کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے ٹکٹ چھین لیا گیا ہے، اور اس بندے کو دیا گیا ہے کہ جو ابھی تک امریکہ میں ہے، ابھی تک وہ آیا ہی نہیں ہے، اور وہ 9 مئی کے واقعے کے بعد ایفیڈیوٹ جمع کروا کے چلا گیا تھا کہ میں نے 5 سال تک تو میں نے سیاست نہیں کرنی. اس بندے کو ٹکٹ دیا گیا. تو خان صاحب نے تو اس کو کہا تھا، وہ دوسروں کو. اب اگر خان صاحب نے واقعی صنم کا کہا تھا تو پھر صنم جاوید کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا؟ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہاں ان کو NA-119 مریم نواز کے حلقے میں شہزاد فاروق کو کیوں دیا گیا ہے؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور بہت سارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ پنکی پیرنی نے اس کا پتہ کاٹا ہے، اور اب وہ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور اب وہ دوسری وہ کہ ہم ان کی کمپین چلائیں گے. یہ وہی والی بات ہے جیسے چند روز پہلے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، ایک پوسٹ کی، اور نے کہا کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، میں اپنا سارا وزن پی ٹی آئی، میں الیکشن سے دستبردار ہوتا ہوں لیکن میں اپنا سارا وزن پی ٹی آئی کے امیدوار کے حق میں ڈالتا ہوں. اب وہ کسی نے لکھا کہ وہ تو ٹھیک ہے مخدوم صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ کا سیاسی وزن رہ کتنا گیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اب آپ جو کمپین چلائیں گے، آپ پہلے صنم کی کمپین چلاتے تو کون سی قیامت آ جاتی، اور آپ کون سی کمپین چلائیں گے، اور شہزاد فاروق کو کون سی کمپین، اور کون سا آپ الیکشن؟ آپ کا تو پنکی پیرنی نے بستر بوریا گول کیا ہے، اور انہوں نے آپ کو بھگایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو نہیں ملے گا ٹکٹ. صنم جب یہ اصل مسئلہ ہے اور یہ اندر کی خبر ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.